خوفناک کہانی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میرے دوست عادل کے ساتھ پیش آئی۔ عادل اور اس کا خاندان ایک بہت پرانی حویلی میں رہتے تھے جو ان کے دادا نے بنوائی تھی۔ یہ حویلی شہر سے کافی دور تھی اور اس کے ارد گرد گھنے درخت تھے۔ ایک رات عادل اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے پہلے سوچا کہ یہ محض وہم ہے، لیکن دستک دوبارہ ہوئی اور اس بار پہلے سے زیادہ تیز۔ عادل خوف زدہ ہو کر اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ کوئی مذاق کر رہا ہوگا، تو دروازہ بند کر کے وہ واپس سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح اس نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، بیٹا، اس حویلی میں ایک پرانی روح کا سایہ ہے جو اکثر رات کو آواز لگاتی ہے۔ تم بس اس کی دستک کو نظر انداز کر دینا۔ یہ سن کر عادل کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات جب وہی دستک پھر سے ہوئی تو عادل نے خود کو مجبور کیا کہ وہ دروازہ نہ کھولے، لیکن اس بار دستک اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پسینہ آنے لگا اور اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اچانک دستک رک گئی اور ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ عادل نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح جب عادل کی آنکھ کھلی اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ دروازے پر جہاں دستک ہو رہی تھی وہاں 5 انگلیوں کے گہرے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اپنے تیز ناخن سے لکڑی کو نوچ دیا ہو۔ وہ نشان اتنے گہرے تھے کہ لکڑی بالکل خراب ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد عادل کے خاندان نے وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ نشان اس حویلی میں موجود ہیں جو اس خوفناک رات کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری خوفناک کہانی۔ یہ کہانی میرے ایک کزن علی کے ساتھ حیدرآباد میں پیش آئی۔ علی اور اس کے 2 دوست رات کو اکثر بائک پر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے شہر سے باہر ایک پرانے قلعے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ واپسی پر رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا اور سنسان راستہ اپنایا تاکہ وہ جلدی گھر پہنچ سکے۔ یہ راستہ ایک پرانی قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک سفید لباس میں ملبوس عورت کھڑی ہے۔ وہ سب تھوڑا گھبرائے، لیکن پھر سوچا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے۔ علی نے اپنی بائک آہستہ کی اور اس عورت سے پوچھا، بہن، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ وہ عورت دھیرے سے ان کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی چمک رہی تھیں اور چہرہ بالکل سفید اور خوفناک تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹ پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ علی اور اس کے دوستوں نے فوراً بائک تیزی سے بھگائی۔ انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ لوگ بہت مشکل سے اس جگہ سے نکل پائے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کے چہروں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بائک کی پچھلی سیٹ پر مٹی لگی ہوئی ہے، مگر یہ اس سنسان راستے کی مٹی نہیں تھی۔ اس مٹی میں قبرستان کی مٹی جیسی بو آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد علی اور اس کے دوستوں نے کبھی بھی اس ویرانے راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سب آج بھی یقین سے کہتے ہیں کہ وہ عورت کوئی انسان نہیں تھی۔